حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے جنہیں اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہم سارے انسان انہی کی نسل ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ دی ریئل لائف اسٹوری آف حضرت آدم علیہ السلام۔ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جب اللہ نے انسان کی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں کو لگا کہ شاید ان کی عبادت میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے اللہ نے نئی مخلوق بنانے کا ارادہ فرمایا ہے۔ فرشتوں نے جنوں جیسی دوسری مخلوق بھی دیکھی تھی جو زیادہ عقل نہیں رکھتے تھے اور خون ریزی کرتے تھے۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ ایک ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون خرابہ کرے گی؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ علم نہیں رکھ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سے نوازا اور انہیں کچھ چیزوں کے نام سکھائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا کہ تم بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اتنا ہی علم جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کے سوا ہم کچھ نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم بتاؤ ان کو ان چیزوں کے نام۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابلیس، تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوا؟ شیطان نے تکبر میں کہا کہ میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتے ہوئے گارے کی مٹی سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت ہے۔ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں قسم کھاتا ہوں کہ میں انسان کی سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، میں ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، اور ان میں سے اکثر کو تو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو یہاں سے نکل جا ذلیل و خوار، جو ان میں سے تیرا کہنا مانے گا تو میں ضرور تم سب کو جہنم سے بھر دوں گا، بے شک میرے خاص بندوں پر تیرا ذرا قابو نہیں چلے گا۔ جنت کی ساری نعمتوں کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلا محسوس کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام ان سے سکون پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو تم دونوں کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع کیا کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں تم ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں نہ ہو جاؤ۔ شیطان نے قسمیں تک کھا لیں کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، پس شیطان مردود نے دھوکہ دے کر ان کو درخت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کے سطر کی چیزیں کھل گئیں اور وہ درختوں کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارا اور فرمایا، کیا میں تم دونوں کو اس درخت سے منع نہ کر چکا تھا اور یہ نہ کہہ چکا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اگر آپ ہمیں نہ بخشیں گے اور ہم پر رحم نہ فرمائیں گے تو پھر ہم تو ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم سب جنت سے نکل جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین پر رہنے کی جگہ ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا۔ اب تم کو وہی زندگی گزارنی ہے، وہیں مرنا ہے اور وہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 40 سال تک معافی مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر رحم فرمایا اور انہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی تمہارے پاس ہدایت لے کر آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ
دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دنیا میں رہنے لگے، انہی سے انسانوں کی نسل شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 900 سال زندہ رہ کر وفات پا گئے۔ قرآن پاک کے اس واقعے سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ جب شیطان نے غلطی کی تو اس نے معافی مانگنے کی بجائے تکبر کیا اور اللہ تعالیٰ کو ہی اپنی گمراہی کا الزام دیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنی غلطی مانی اور فوراً توبہ کی اور تب تک معافی مانگتے رہے جب تک اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور اپنے رب کو منا لے، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔